بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بیان آپ کے لیے لے کے آئے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے ایک منافق باپ کا جنازہ۔ بہت اہم بیان ہے، چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا مشن، ان کا مطلب، ان کا مقصد، ان کو بھیجنے کی حد آئے خداوند کریم کی یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ، مخلوق کے پاس جاؤ، انہیں خالق کی حیثیت بتلاؤ اور انہیں یہ بات سمجھاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، بلکہ تم کسی کی پیداوار ہو، کسی نے تمہیں بنایا ہے، کوئی تمہیں پال رہا ہے، پھر تمہیں کوئی مار دے گا اور پھر زندہ کر لے گا۔ کئی تکفرون باللہ، اس خدا کا انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم نہ تھے، تمہیں اللہ پاک نے بنا لیا، زندہ کر لیا، ثم یمیتکم، پھر تم پہ موت بھیج دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کر کے تمام حساب و کتاب لے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس کے ہاتھ میں ہیں جس کی ملک میں شہنشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ کہیں ذکر اس بات کا کہ اللہ میاں نے زندگی کا ٹھیکہ کسی اور پیر فقیر کو بھی دے رکھا ہے؟ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں پروردگار عالم کے پاس ہے۔ اللہ خالق کل شیء، تمام زمین و آسمان کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف وہ۔ فرمایا ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا میرے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی کو چاہوں 100 سال کی زندگی عطا کروں، کسی کو چاہوں دنیا میں صرف 2 سانس لینے دوں، کسی کو چاہوں کوٹھی بنگلے تختے شہنشاہی عطا کر دوں، اور جس کو چاہوں بھیک کے ٹکڑے منگوا کے ذلیل کر کے مار دوں۔ میری خدائی کا اختیار کسی کو نہیں، میں نے اپنا شریک کار کسی کو نہیں بنایا، میرا ساتھی کوئی نہیں، ہمسر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، میری شکل و صورت کوئی نہیں، میرا رشتہ ناتا کسی سے نہیں، لم یلد ولم یولد، میرے تعلقات اولاد والے، ماں باپ والے، نانا نانی والے کسی سے بھی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، میری کوئی مثل نہیں، میں شکل و صورت سے پاک ہوں، لباس اور بدن سے پاک ہوں، کھانے پینے سے پاک ہوں، سونے تھک جانے سے پاک ہوں۔ میں نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا، دنیا میں جاؤ اور جا کر ٹوٹی ہوئی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑو، انہیں بتلاؤ کہ تم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی منشا ہے۔ او کمہار ایک ذرا سا برتن بغیر مطلب کے نہیں بناتا۔ اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے، میں نے اتنا بڑا تیرا ڈھانچہ بغیر مقصد کے یوں ہی تو نہیں بنایا۔ تم بغیر مطلب کی چھوٹی سے چھوٹی دیوار نہیں بناتے، چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں کرتے، بغیر مطلب کے 2 قدم چل کے نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تو سارے کام مطلب کے تحت کرتا ہے، کیا میں نے تجھے بغیر مقصد کی بنایا؟ میرا بھی کوئی مقصد ہے، میری بھی کوئی منشا ہے۔ فرمایا تیرے پیدا کرنے کا جب میں نے ارادہ فرمایا، فرشتوں میں اس بات کا ذکر آیا میں انسان کو پیدا کروں گا،
تو تمام انسان فرشتوں نے کھڑے ہو کر اعتراض کر دیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پروردگار تیری تعریف تقدیس کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل کے لیے ہم بڑے کافی ہیں، تو انسان کو پیدا نہ کر وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، بڑا خون ریز ثابت ہوگا، بڑا فساد مچائے گا، دنیا میں آ کر کے تباہی مچا دے گا، قتل و غارت مچا دے گا، تمیز عقل شعور سے کام نہ لے گا، اس لیے اس کی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک فرماتے میں نے فرشتوں کو دھمکی دی قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میرے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے نہ بیوی بچوں کی پرواہ کریں گے، نہ پیٹ کی پرواہ کریں گے، نہ نفسانی خواہشات کی پرواہ کریں گے، نہ اپنی ضروریات اور حاجات کی پرواہ کریں گے، میں خدا کے نام پر جئیں گے، میں خدا کا نام لیتے لیتے مر جائیں گے۔ فرشتوں کو اللہ پاک نے ڈانٹ دیا میری تیری وجہ سے۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ان کے سامنے میرا تیرا حال تھا جو آج ہم نے برپا کر رکھا ہے، زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، فساد ہی فساد۔ جتنے اعمال آج ہم سے سرزد ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام فساد کی بنیاد ہے، فتنے کی بنیاد ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کیا حیرانگی کی حد ہوگی، خدا کو ایک کہنا بھی اس زمانے میں بہت برا لگتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کر تھانے میں کہ اکبر خدا کو یاد کرتا ہے اس زمانے میں۔ خدا کو یاد کرنا جرم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا جرم بن گیا۔ اس قدر قبر پرستی، بت پرستی، توہم پرستی، خیال پرستی، نفس پرستی، مال پرستی، حسن پرستی اس قدر آئی کہ خدا کے قرآن کو بھول گئے، نبی کے فرمان کو بھول گئے۔ مجھے اپنی خواہشات کی پوجا کرنی تو آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور حضور کے فرمان کو پورا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرے تمام اعضاء تھک جاتے ہیں، آقا کے فرمان پہ جان نثار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے جا بجا انبیاء کرام کے واقعات کو اسی لیے ذکر فرمایا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ ہر شہر نرالی، گلیاں نرالی، محلے نرالے، سڑکیں نرالی۔ لا اقسم بہذا البلد، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کالی کملی والے تیرے وطن کی قسم۔ ساری چیزیں اللہ پاک نے نرالی بنائی، ہوا نرالی، سڑکیں نرالی۔ آج ہمارے یہاں کے روڈوں کے نام دیکھو، پرنس علی روڈ، محمد علی جناح روڈ، لیاقت علی خان روڈ، فلاں کے نام، وزیروں کے نام پر، گورنروں کے نام پر۔ اور مدینے میں جاؤ، شاہراہ خالد بن ولی، شاہراہ فاطمہ، شاہراہ خدیجہ، شاہراہ رقیہ، شاہراہ عثمان۔ مدینے کی گلیوں سے بھی پیار آتا ہے، شاہراہوں سے بھی پیار آتا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ مدینے
کسی نے کہا حضرت کھاتے نہیں؟ فرمایا مجھے قضائے حاجت کے لیے کئی میل باہر جانا پڑتا ہے۔ ان کو لوگ بے ادب کہتے ہیں، ان کو گستاخ بتلاوے نبی کے، اور اس میں کوئی گستاخی نہیں کہ مدینے والوں کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، مکے کے امام کے پیچھے، بیت اللہ کے امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ بلا تیری نماز مکے مدینے کے امام کے پیچھے کیوں ہو؟ وہ 40ویں کی کھیر تو چاٹتے ہی نہیں ہو۔ اللہ کے گھر میں جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، نبی کے روزے پہ جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پھر تیرے پیچھے ہوتی ہے۔ بڑے جنید کو بتاتی ہے تو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خبر دی۔ قرآن مجید کی روشنی میں مسئلہ سمجھو، مسلمانوں کا صاف پتہ تھا، کافروں کا صاف پتہ تھا، منافق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں انہیں الفاظ کا پتہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقون جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ مومن کا مطلب یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب تو ایماندار مسلمان، اور کافر کا مطلب جو انکار کرتا ہے۔ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ منافق کا لفظ ہے، کبھی اس کے ترجمے پہ غور نہیں کیا کہ منافق کہتے کسے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ پاک جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتار رہا ہے، اس میں منافقین کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں تو ترجمے سے یہ پتہ چلا، حدیث کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں منافقین کے اور منافقون کے، اور منافقات کے بھی آتے ہیں کہ عورتیں بھی منافقات تھی۔ ہمیں تو بزرگوں کی کتابوں سے لغت کے اعتبار سے یہ پتہ چلا کہ دل میں کفر تھا، اوپر اسلام ظاہر کرتے تھے۔ تینوں چیزیں سمجھ لو، مومن تو وہ جو بظاہر بھی کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے بھی غلام تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کافر وہ ہیں جو کھلم کھلا دل سے بھی، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، تلوار سے بھی دشمنی کرتے تھے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے منافقین کا۔ اس کو سمجھو آج یہ کون ہے؟ ہم نے لغت کے اعتبار سے یہ لفظ ہے عربی کا، ہمارے یہاں بھی منافق اس کو کہتے ہیں جو دل میں کچھ اور بات رکھے، زبان سے کچھ اور کہے۔ یعنی ہماری پنجابی زبان میں منافق کہتے ہیں ٹڈو بہرا، ریت اندر کا کالا، اندر کا بے ایمان، اوپر سے صاف ستھرا دکھائی دے، بات اچھی کرے اور اندر سے کمینی حرکتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ پنجابی، ملتانی اور عربی اور اردو زبان کے اعتبار سے یہی ترجمہ بنتا ہے منافق کا۔ منافق کسی خوشبودار پھول کا نام نہیں۔ اب یہ جو منافق ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، نماز میں بھی شامل ہوا کرتے تھے، لیکن دل میں کفر رکھتے تھے اور موقع نہیں چوکنے دیتے تھے مخالفت کا۔ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے، ایمانداری سے بتلاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ تھا پھر ان کو مسجد سے نکال کیوں نہیں دیتے تھے؟ اگر ان کا پتہ تھا، جانتے تھے کہ یہ میرے پیچھے منافق کھڑے ہوئے ہیں، بغیر اللہ کے بتلائے، پھر ان کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا؟ اور خداوند کریم کا ان پر اتنا غضب اور اتنی ناراضگی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابی آتا ہے اور صحابی آتی کہ باپ منافق ہے، پوت لڑکا، بیٹا، پتر سچا صحابی ہے، بے نیاز ہے نا، بیٹا سچا صحابی مسلمان اور باپ منافق، فوت ہو گیا منافق،
کہ صاحب صحابی نے نبی کو روک دیا. اصل میں ناز ہوتا ہے. بعض مرتبہ بیٹا باپ کو کہتا کہ ابا ہم نے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی. باپ کہتا بیٹا میں تو جاؤں گا کہ ابا جا کے دکھائیو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سختی سے روکے گا، بلکہ وہ کہتا کہ نہیں جانے نہ جاؤں نہ جانے دوں. اور بیٹا تو درکنار رہا. بعض مرتبہ بیٹی آنسو بہا کر کہہ دیتی ابا فلانی جگہ نہیں جانے دوں گی. کبھی بیوی روک دیتی ہے. اور یہ تو فاروق ہے جس کو جھولی پھیلا کر اللہ میاں سے مانگ کے لیا ہے. فرمایا میں نہیں جانے دوں گا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق بلانے والا مسلمان ہے، اس کی دل شکنی ہوگی، اس کا دل دکھے گا. میرے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے حضور تشریف نہیں لے جاتے. اللہ پاک نے آسمان سے قرآن کریم بھیج دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. میرے محبوب میں منافق کا جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت ہرگز نہیں دیتا. اللہ اکبر اللہ. کیونکہ مسلمانوں اگر حضور کے زمانے میں کسی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس کی نماز جنازہ تو اللہ میاں حضور کو پڑھانے نہیں دیتا. اور آج اگر جان بوجھ کر اسلام کا یا اسلامی نظام کا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اگر کوئی نقصان کرے، اگر آج حضور موجود ہو، میرا ایمان ہے کہ آج بھی حضور جنازے سے انکار کرتے ہیں، جنازہ نہیں پڑھائیں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے منع کر دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر قرآن کریم آ گیا ہے، اللہ میاں نے مجھے روک دیا ہے، میں اب اس کی قبر پہ جا کے مٹی ڈال کے دعا کر کے آؤں گا. آواز آئی ولا تقم علی قبری. اور میرے محبوب جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کا نقصان کیا، قرآن مجید کا نقصان کیا، اسلام کی جڑیں کاٹی، ولا تقم علی قبری، میں خدا اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا. نماز جنازے کی اجازت نہیں، قبر پہ مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں. 10واں پارہ سورہ توبہ جا کے ترجمہ دیکھو، اللہ پاک کہتا ہے نہیں جا سکتے. خداوند کریم کی مرضی ہے، جدھر چاہے جانے دے، جدھر چاہے نہ جانے دے. فرمایا انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کے فرمان کے دشمن کفر کی موت مر گئے. انہم کفروا باللہ وماتوا وہم فاسقون. فاسقین کی موت مر گئے، ان کے خاتمے کا کوئی اعتبار نہیں. ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھو، کردار کو دیکھو، آپ کے کمال کو دیکھو. فرمایا اے میرے پروردگار نماز جنازے کی بھی اجازت نہیں، قبر پہ جانے کی بھی اجازت نہیں. میں اپنا کرتا دے دوں. توجہ کرو، ساری عمر رشوت بٹور کے سال میں ایک دیگ پکا کر دھڑام سے سارے گناہوں کو بخشوانے والوں، ساری عمر شرک کی لعنت میں ڈوب کر خداوند کریم سے امید لگانے والے لوگوں. فرمایا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ اپنا کرتا مبارک دے دو، میں اپنے باپ کو کفن کی جگہ امام الانبیاء کا کرتا پہنا دوں. کرتا اتار کر دے دیا. قربان جاؤ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں. خدا کی قسم تو ہر سانس اس نبی کی دعا کے صدقے میں لے رہا ہے. اگر وہ نبی رو رو کر تیرے لیے دعائیں نہ کرتا، آج کتا بن گیا ہوتا، ریچھ بن گیا ہوتا، تیری میری شکلیں
नबी का पूरे बदन से कुर्ता आया हुआ है। इसको समझाने के लिए एक दूसरी हदीस अर्ज कर दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, हुजूर का सामान है, हुजूर की ऊँटनी है, सामान लाद रहा है। तुझे तो खाम में भी दीदार नसीब नहीं हुआ, ये हुजूर का गुलाम हुजूर के कदमों में हर वक्त रहता है। गुलाम भी हुजूर का, सामान भी हुजूर का, ऊँटनी भी हुजूर की, सामान लाद रहा है। दुश्मन की तरफ से तीर आया, सीने में लगा, फौरन मर गया। सारे सहाबा दौड़े दौड़े आए, जन्नती जन्नती जन्नती, शहीद हो गया, जन्नती है। हुजूर का सामान, हुजूर का गुलाम, हुजूर की सवारी पे रखता हुआ मारा गया, जन्नती, शहीद है, शहीद है। शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया हुआ फिन्नार इन्नी अरा मा ला तरा, तुम नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं, हुआ फिन्नार। ये तो जहन्नुमी है। सहाबा इकराम की गर्दनें झुक गई। गुलाम हुजूर का हो, सामान हुजूर का हो, और हुजूर की सवारी पे रखता हुआ मारा जाए, फिर तो भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, इस वक्त वो कंबल आग का बनकर सारे बदन पे लिपटा हुआ है। तकसीम से पहले दूसरों का हक खा लिया, इस्तेमाल कर लिया, मुसलमानों का हक इसने दबा लिया। तकसीम से पहले एक पुराना कंबल क्यों उठाया? हदीस की किताबें उठा करके देखो, मैंने भी ढेर में से उठाकर मैं और मैंने ये उठाकर डाल दिया था, मैं वापस करने आया हूं। फरमा जाओ, मैं अब नहीं लेता, क़यामत में भुगतते फिरना। अंदाजा लगा, माले गनीमत में से अगर एक कंबल उठा करके एक सहाबी हुजूर के गुलाम ने इस्तेमाल कर लिया, तो मरते वक्त आग का बनकर वो कंबल बदन पे लिपटा हुआ है, और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खाते ही सारा दूसरों का हक है, रगड़ाई दूसरों को चढ़ाते हैं। अपने बारे में भी कभी फिक्र कीजिए। अमाल की दुनिया चलेगी, सामान की दुनिया नहीं चलेगी। क्या ये आपकी कोठी में एयर कंडीशन लगा हुआ था, आपको जन्नतुल फिरदौस के बाला खाने में भेज देते हैं? ये बात नहीं है। अमाल
یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کلمہ بھی تو آپ کو سناتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. منافقین کے ٹولے کی ٹولے, گروہ کے گروہ, جماعتوں کی جماعتیں آ کر آپ کو کہتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, میں خود گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. سبحان اللہ. فرمایا میں خدا گواہی دیتا ہوں کہ یہ لوگ منافق ہیں, اندر سے اسلام اور ایمان کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. اب جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کو بیکار کہتا ہے, جو آدمی قرآن مجید کی تعلیم کو بیکار کہتا ہے, جو آدمی قرآنی نظام کو بیکار کہتا ہے, جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دستور اور قرآن اور ایمان کو بیکار کہتا ہے, تو وہ کیسے منافق نہیں ہوتا؟ بے شک بے شک. آج روحانیت اسی لیے تو مردہ ہو گئی, ہمارے ایمان میں جان نہیں رہی کہ عقیدہ تھا بنیاد اور وہ ہو گئی غلط. یہ تو صاف سی بات ہے, اگر آپ اور میں چائے پیئیں گے تو بدن میں حرارت آئے گی, شربت پیئیں گے تو برودت اور ٹھنڈ آئے گی, حرام کھائیں گے تو حرام چھوٹ جائے گا, حلال کھائیں گے تو حلال چھوٹ جائے گا. آج ہمارے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا حلال بڑا مشکل جاتا ہے, نصیب ہونا مشکل ہوگا. عربی مدارس میں کورس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ الیمن. آج کل یہ خیر مدارس قاسم العلوم کے جتنے بھی مدارس ہیں ان میں عربی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے. ادب کی کتاب ہے, عربی ادب کی. اس میں ایک واقعہ کہ ایک عابد تھا, بزرگ تھا, ایک ولی اللہ تھا, عبادت کیا کرتا تھا ایک جگہ بیٹھ کر, اور اللہ کے یہاں سے جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا. جنتی کھانا اس کے لیے آیا کرتا تھا جنت سے, خوب مزے کرتا تھا. کاش آج ہمیں بھی اگر نصیب ہونا شروع ہو جائے تو کم سے کم لکڑیاں تو نہ خریدنی پڑے. کیا بہت ہو گیا لکڑیوں کا, کبھی گنٹے مہنگے ہو جاوے, کبھی لسن مہنگا ہو جاوے. جنت سے پکا پکاوا آوے نا تو پھر یاروں کو کیا. جنت کا کھانا اور ہوتا ہے, جمعرات کا کھانا اور ہوتا ہے. آتا تو یہ بھی پکا پکایا ہے, سبحان اللہ. کئی جگہ دیکھا ہے کاکڑی بنا رکھی ہے جس طرح بابو اسٹیشن پہ ٹکٹ نہیں دیتا, ٹاکی کے اندر کھڑے ہو کے مولانا سنبھالتے ہیں. تو عابد کا کھانا جنت سے آیا کرتا تھا. اللہ میاں کی طرف سے آزمائش آ گئی, ایک دن نہ ملا, 2 دن نہ ملا, 3 دن نہ ملا, بھوک برداشت نہ ہو سکی. دل میں فیصلہ کیا کہ 3 دن کے بھوکے کو سوال کرنا جائز ہے. اٹھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی میں گئے اور جا کے سوال کیا کہ بھی روٹی چاہیے. حدیث کی بات نہیں کر رہا, نہ قرآن کی بات ہے, نفحۃ الیمن کتاب ہے ادب کی, اس میں ہے. مالک مکان نے جوان تکڑا آدمی دیکھ کر 3 روٹیاں دے دی اپنے گھر سے لے کر. اس نے کہا بہت ہے, کافی ہے. وہ 3 روٹیاں لے کر جو عابد اللہ والا چلا, اسی گھر کا کتا پیچھے لگ گیا اور تنگ کیا, قریب تھا کہ کاٹ کھائے. عابد نے سوچا کہ 1 روٹی اس کو پھینک دوں, یہ روٹی میں مشغول ہو جائے گا, میں نکل جاؤں گا, 2 ہی کافی ہو جائیں گی. اس عابد نے 1 روٹی پھینک دی, کتے نے پھٹافٹ کھائی اور پھر پیچھے لگ گیا. عابد نے سوچا کہ بڑا ظالم کتا ہے بھائی, کتے روٹی کے دھندے لگ بھی نہیں لگا, کھا کے پھر پیچھے ہو گیا. اس نے 1 روٹی اور پھینک دی کہ چلو 1 ہی کافی ہو جائے گی, یہ کاٹ نہ کھائے. کتے نے وہ دوسری روٹی بھی کھا لی اور پھر پیچھے پیچھے. عابد کو غصہ لگا کہنے لگا تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی ہیں, یہ 30 جا دفعہ وہ تیسری بھی تو ہی کھا لے. وہ تیسری بھی پھینک دی. نفحۃ الیمن میں لکھا ہے کہ کتا تیسری روٹی کھا کر کے بھی پھر عابد کے پیچھے لگا. تو عابد
تو یوں لکھا کہ اللہ نے کتے کو زبان دی اور کہنے لگا ذرا ٹھہرو عابد صاحب، ولی اللہ صاحب ذرا ٹھہرو تو صحیح، ایک عرصے تک جنتی کھانے کھائے ہیں، پتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، تو بڑا ولی اللہ ہے، جنتی کھانے کھانے والا ہے، مجھے اتنے سال گزر گئے اس مکان کی ڈیوڑی پہ رات دن سردی گرمی میں پڑا رہتا ہوں، بعض مرتبہ کئی دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لے اگر یہ دروازہ چھوڑ کے گیا ہوں، وہ جنتی کھانے والے 3 دن نہ ملا تو دوسرے کے دروازے پہ آ کے متھا مارا، تو خود فیصلہ کر میں بے حیا ہوں یا تو بے حیا، میں کتا ہوں تو انسان ہے، کئی دن بعد مرتبہ روٹی نہیں ملتی، قسم لے لے اگر اس کا دروازہ چھوڑ کے گیا ہو تو جنتی کھانے کھانے والا خدا کے دروازے کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس آ کے بھیک مانگی، تجھے شرم نہیں آئی؟ یوں لکھا کتاب میں کہ اللہ والا بیٹھ کے اتنا رویا کہ مجھ سے تو یہ کتا ہی اچھا ہے۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھیں کسی کتے کو 3 دن ٹکڑا ڈال دو، تیرے پاؤں میں لٹے گا، دم ہلائے گا، پیار کرے گا، 3 دن ٹکڑا کھا کر کے کتا تیرا بن جاتا ہے، تو 60 سال خدا کا کھا کر آج تک خدا کا نہیں بنا، 50 برس ہو گئے خدا کا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج تک تیری سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ کہ بیماری تو بڑی تھی، دعا بھی کرائی تھی اور فلاں جگہ نیاز بھی چڑھائی تھی، پتہ نہیں کون سی سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ اسی کو قدم میں آ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں، تمام تر نظام میرے قبضے قدرت میں ہے، جب تیرا سر غیروں کے دروازے پہ جھکتا ہے میرا عرش کانپ اٹھتا ہے، جا تجھے شرم نہ آئی؟ فرمایا میرے بندے میں نے تو تیرا اتنا ساتھ دیا اور میں تو تجھے اتنا اپنا بنا بیٹھا ہوں کہ جب تو اللہ اللہ کرتا ہے میرا نام لیتا ہے میرا بن جاتا ہے، اور میرے بندے میں تو تیرا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں تو تیرا پیر بن جاتا ہوں، میں تو تیری آنکھ بن جاتا ہوں۔ اور فرمایا جب تو مجھے ایک مرتبہ پکار کے کہتا یا اللہ، میں 10 مرتبہ پوچھتا ہوں لبیک یا عبدی، اور مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میری طرف چل کے آتا ہے، میں تیری طرف دوڑ کے آتا ہوں، تو میری طرف دوڑ کے آتا ہے، میں تیرے اوپر رحمت بن کے چھا جاتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے بندے تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں گا، تو مجھے مسجد میں یاد کر، میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا، تو مجھے رات کو یاد کر، میں عرش عظیم پہ نورانی مخلوق فرشتوں میں تیرے تذکرے کروں گا۔ فرمایا میں خدا تو میرا بندہ ہے، اکڑنا کیا کر۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ میاں پر توکل کیا، اعتماد کیا، وثوق کیا، بھروسہ کیا کہ خدا کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، کہتے جو ہے کہ خدا کھلاتا ہے۔ بیٹھ گیا جنگل میں، بارش ہوئی، پہلے اتنا بھوکا رہا کہ 8 دن گزر گئے، اتنی بھوک آئی کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل جانم بلب رسید ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا۔ بارش برسی اور اتنا پانی بہ کے چلنے لگا کہ اس کے منہ کے قریب سے پانی گزر رہا ہے، اب کھڑا تو ہو نہیں سکتا۔ لکھا ہے کہ دیکھتا کیا ہے، پانی کے اوپر بڑی شاندار پلاؤ کی پلیٹ تیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب پلیٹ پاس سے گزرنے لگی نا، دل میں آیا کہ اگر یہ بھی چلی گئی تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب آ تو گئی، اللہ نے بھیج تو دی، بس اٹھا کر کھانی جو شروع کی تو یوں لکھا ہے غیب سے آواز آئی میرے بندے اگر 2 منٹ صبر کر جاتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اپنے ہاتھ سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالتا۔
کسی کی 50 سال کی ہو گئی، کسی کی 60 سال کی ہو گئی، کسی کی 40 سال کی ہو گئی، کسی کی 30 سال کی ہو گئی، عمر سفر کرتے کرتے 60 سال کی ہو گئی، اور کلمے کا سفر یہاں سے یہاں تک نہیں ابھی ہوا، یہی کھڑا ہے، یہی منہ میں کلمہ یہاں سے چل کر یہاں نہیں آیا اب تک۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ یہاں، زبان کے کلمے کا رنگ یہاں نہیں آیا ابھی۔ لا الہ الا اللہ ابھی یہاں سے یہاں نہیں آئی، اور یہاں سے یہاں نہیں آئی اب تک، دل میں اب تک نہیں آئی۔ اگر لا الہ الا اللہ یہاں آ جاتا پھر صحابہ کرام والا دور لوٹ کے آیا۔ صرف زبان کی نوک پہ کلمہ ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، صورت اس کے خلاف ہے، سیرت اس کے خلاف ہے، کردار اس کے خلاف ہے، حالات اس کے خلاف ہے، اعمال اس کے خلاف ہے، یقین اور عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ہماری سمجھ میں آ جاتا پھر یہ قبر پرستی ہوتی، نبیوں کی قبروں کی پوجا جائز نہیں۔ جو لنگا مر جائے، جو مجذوب مر جائے، جو پاگل مر جائے، وہی پہنچی ہوئی سرکار۔ عقل کرو، کھیل بنا لیا۔ الف لام میم سے لے کر والناس تک 6666 آیتیں پڑھ کر دیکھو، اللہ پاک نے جتنی برائی، مذمت، شرک کے بیان فرمائی اتنی کسی چیز کی نہیں، اور فرمایا کہ میں اس ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس گناہ کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک ایسی لعنت ہے میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ کیا کہہ کر کے میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر آپ کی بیوی شادی میں چلی جائے آپ برداشت کر لیں گے؟ آپ کے پوچھے بغیر اگر ماں باپ کے یہاں چلی جائے تو شاید برداشت ہو جائے، خالہ کے یہاں چلی جائے، پھوپھی کے یہاں چلی جائے برداشت ہو جائے گا، رشتہ دار آ جائیں ان کو کھانا پکا کر کھلا دے، مہمان نوازی کر دے، برداشت ہو جائے گا، چوری کر کے خامن کے پیسوں میں سے زیور بنا لے برداشت ہو جائے گا، کپڑے خرید لے برداشت ہو جائے گا، بیٹی کا سامان بیوی بنا لے برداشت ہو جائے گا، بہو کو زیور بنا کر کے دے دے برداشت ہو جائے گا، کوئی چٹوری ہو تو چاٹ لے برداشت ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ 2 منٹ کے لیے اس نے کسی سے آنکھیں لڑائی ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بس اللہ پاک اور سب کچھ برداشت کرتے ہیں، خدا اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، خدا اپنا ہمسر برداشت نہیں کرتا، خدا اپنی نظیر برداشت نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، وہ مومن ہے، وہ مہیمن ہے، وہ تمام عزت و ذلت کا مالک ہے۔ اسے کیا غرض پڑی کہ وہ کسی کے سامنے جھکے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باتیں بنائی ہوئی نہیں، الحمدللہ تمہارے گھروں میں قرآن مجید کے ترجمے والے قرآن موجود ہیں، اور حدیثوں کے بھی اکثر ترجمے ہو چکے ہیں، بخاری شریف کا بھی اردو میں ہے ترجمہ ساتھ ساتھ، مسلم شریف بھی اردو کا ملتا ہے۔ کچھ ایمان پہ بھی یارو تھوڑی سی محنت کرو، کچھ سیکھو، کچھ دیکھو، کچھ معلومات کرو، تاکہ تمہیں کوئی ورغلا نہ سکے۔ قرآن کے ترجمے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کی ساری چیزیں آیا ہو جائیں گی، اور معلومات میں بات آ جائے گی کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قبر بھی آئے گی، حشر میں بھی آنا ہے، کل صراط میں بھی آنا ہے، اعمال کے ترازو، اعمال بھی ترازو کے اندر تلنا ہے، جزا سزا سب کچھ ہونا ہے، اندھیر کھاتا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ذرا سوچ سمجھ کر گزارو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پیسہ سنبھل کر خرچ کرو، شاید کس وقت کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں زندگی کو ہوش کر کے گزارو، نہ معلوم زندگی کس وقت کام آ جائے گا۔ وہ رات نرالی رہے گی جس رات میں تو نے اللہ اللہ کی ہوگی، وہ دن نرالا رہے گا۔ خدا کی قسم تمہاری زندگی
जिंदगी में जब ये जुमे का घंटा आया करेगा ना, जब वो रिकॉर्ड कयामत में जिंदगी का चलेगा, जब ये जुमे का घंटा आया करेगा, यूं मालूम होगा जन्नत में बैठे हैं। और तमन्ना होगी ऐ काश सारी उम्र यूं ही गुजरती, सारी उम्र यूं ही गुजरती। अब मैं आपको क्या बतलाऊं, कई लोगों का तो ये ख्याल है कि 2 रकात पढ़ ली जुमे की, जुमाता हो गया। और नहीं बाबा, हदीस पाक में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी जामे मस्जिद में सबसे पहले आता है उसको सवाब ऊंट की मानिद मिलता है, उसके बाद जो आता है उसको बकरे की मानिद मिलता है, उसके बाद जो आता है मुर्गे के बराबर, फिर अंडे के बराबर, फिर उसके बाद फरिश्ते अपने कागजात को लपेट कर एक तरफ हो जाते हैं। जिस तरह से जुम्मे की 2 रकात है, इसी तरह से खुतबा भी है। इसी तरह से अगर खुदा के दरबार में 1 घंटा गुजर जाए तो कोई फांसी तो नहीं आती। ये चारों तरफ के लोग हुक्का पीने वाले, दुकानों पर बैठने वाले, कि अभी तो बात शुरू हुआ, बहुत देर है, खुतबे की अजान सुनी, भाग पड़े। जब तक वुजू किया खुतबा हो गया और सलाम फेर के खुश होके जा रहा है कि मैं जुमा पढ़ के चला हूं। काका पता चलेगा कि जुमा पढ़ा था या जुमा खराब किया था, वक्त आने पे पता चलेगा। और दूसरी बात मेरी एक और तवज्जो से सुन लो, सलाम फेरने के बाद जो लोग नमाजियों के आगे से गुजरते हैं वो कमा के नहीं ले जाते, वो गंवा के जाते हैं। सहाबा कहते हैं कि अगर हमें नमाजी के आगे से गुजरने वाले के अजाब का पता चल जाए, हम 40 बरस तक खड़े रहे मगर आगे से ना निकले। बड़ा सख्त आजाब है। कई लोग जुमा पढ़ करके सलाम जैसे कैद से नहीं निकलते, भागते, सलाम फिरते ही फौरन भाग। मेरा इतराज नहीं कि सुन्नत से कहीं और जाकर के पढ़ो, लेकिन नमाजियों का ख्याल करते हुए निकलो। और नमाजियों को भी ये हुक्म नहीं है कि जो आदमी लंबी नमाज पढ़ता है वो वहां पिछली सफ में क्यों खड़ा होता है, किसी खंबे की आड़ लेकर खड़ा हो, किसी दीवार की आड़ लेकर खड़ा हो। गुजरने वाले को अगर गुनाह है तो नमाज पढ़ने वाले को भी गुनाह होगा कि यूं ही रास्ते में नीयत बांध कर खड़ा हो जाए और बांध ली 100 रकात की। अब ये भला किसी के बस की बात है? जिस आदमी का ये ख्याल है कि मैं तो बड़े इत्मीनान से, उसे चाहिए कि वो कौन तलाश करे, एक तरफ पहले से ही अपना ठिकाना बनाए ताकि ना वो गुनाहगार हो ना आगे से निकलने वाला गुनाहगार। तो ये चंद चीजें मेरी समझ में आई थी, मैंने अर्ज करके अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।